اپنے اوپر استغفار پڑھنا لازم کر لے۔ یہ وہ کلمات ہے جو آپ کی زندگی بدلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے بارش فرما دے گا، باغات اگا دے گا، اور اولاد میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے کہ تم اللہ سے توبہ استغفار شروع کر دو۔ تو جب سے ہم استغفار شروع کر دیں گے ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور ہم اپنی زندگی میں جو سکسیس چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہماری لائف بہتر ہو جائے، ایک جاب ہماری لگ جائے، سرکاری نوکری ہماری لگ جائے، ہماری آمدنی اچھی ہو جائے، ہماری تجارت، کاروبار، بزنس، یا جہاں ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہے، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، تو وہاں سے ہماری جو آمدنی ہے، انکم ہے، اچھی بن جائے، شادی کے لیے، رشتے کے لیے متلاشی ہے، تلاش کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے بہتر جوڑے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے اچھے رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو استغفار شروع کر دیں۔ صبح کے وقت ایک تسبیح آپ کی لائف بنا سکتی ہے، شام کے وقت کی ایک تسبیح استغفار کی آپ کی لائف بنا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حکم کن فرماتا ہے اور بندوں کے لیے وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ناممکنات کو ہمارے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ تو اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن چیز ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ ہم جاب کے لیے محنت کر رہے ہوتے، انٹرویو دے رہے ہوتے، کوششیں کر رہے ہوتے، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے، اور بڑی محنت کر رہے ہوتے، لیکن نہیں لگ رہے ہوتے، استغفار شروع کر دے، اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایگزام کی ہم تیاری کر رہے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دے۔ اپنی جو لائف ہے نا گناہوں والی، اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے۔ آدمی جب ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے اور ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور جب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب مجھے مزہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر اب احساس ختم ہو چکا ہے، جو جنون تھا، جو شوق تھا، جو جذبہ تھا کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یعنی اس کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے کہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا ہی بچا ہے، میری کیا ہی شادی ہوگی، میرا کیا ہی نکاح ہوگا، میرے لیے کیا ہی اچھا رشتہ ملے گا، میرے لیے کیا ہی اچھا انتظام ہوگا، میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو چکا، اب ہے ہی نہیں میرے پاس، جسم میں، بدن میں بیماریاں لگ گئی ہے، اب کیا میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں گا، اب میں کیا اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزار پاؤں گا۔ یہ حالات ہے لوگوں کے، یہ حالات بنے ہوئے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہے، اور ہم ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، احساس کمتری کا شکار ہونا ہی نہیں ہے۔ اپنے دل میں ایک حوصلہ پیدا کرے کہ میرا ساتھ میرا اللہ ہے نا، اور میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میرا اللہ مجھے چاہتا ہے، اور میں اپنے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی کامیابی ملے نہ ملے کوئی حرج والی بات نہیں، آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جب ہم سوچیں گے اپنے دماغ میں، تو ہمارا ایمان باقی رہے گا، اور ہمارا یقین باقی رہے گا۔ نہیں تو جو کچھ ہمارے پاس میں ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا اور نکل جائے گا، اور پھر ہماری جو لائف ہے نا وہ گناہوں کی طرف چلی جائے گی۔ تھوڑی بہت ہمیں سکون، اطمینان ظاہری طور پر مل سکتا ہے، لیکن پھر انسان پریشانیوں میں ڈھل جاتا ہے، پھر پریشانیوں میں گر جاتا ہے، پھر حالات میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عجیب و غریب طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، یہیں سے اپنی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ صبح کے وقت ایک تسبیح، شام کے وقت ایک تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کافی ہے، صرف 100 مرتبہ۔ اور جتنے بھی استغفار ہم کر رہے ہو، اور جتنے بھی ہمارے پاس کلمات ہو، جو استغفار کے جو تسبیحات ہو، جو کلمات ہو، ان کو ہم پابندی سے پڑھیں۔ کسی وقت چھوٹ جائے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں، دوسرے دن سے شروع کر دے۔ 6-7 دن کی چھٹیاں ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ سے شروع کر دے۔ جتنے بھی ڈاؤٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں
اور جتنے بھی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا ہے، اپنے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ میرے حالات کو آپ بہتر طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، تو میرے لیے بہتر فیصلہ فرما دیجئے، آپ میرے لیے میری جاب کو آسان کر دیجئے، میں نے یہاں پر پیسہ لگایا ہے، میں نے انویسٹ کیا ہے، میرے لیے اس میں کامیابی ہو جائے، اے اللہ میں ایک اچھے رشتے کا انتظار میں ہوں، ایک بہترین رشتے کے انتظار میں ہوں، تو اے اللہ میرے لیے بہترین رشتے کا ایک انتخاب فرما دیجئے، میرے لیے وہ ساری چیزیں کھول کر کے میرے سامنے رکھ دیجئے، تاکہ میں اپنے لیے بہتر اور اپنے لیے غلط کا فیصلہ کر سکوں کہ میرے لیے یہ جو رشتہ ہے غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو استغفار کی بنیاد پر اللہ دل کے حالات کو بدل دے گا، اور ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ ہم مشکلات سے لڑ سکتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو لفظ یہ جو کلمات ہے استغفار کے، ان کو ہلکا نہ سمجھے۔ آپ کمنٹس میں آ کر کے دیکھیں، لوگ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں، لوگ اپنی داستان سنا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے حالات بتا رہے ہوتے کہ ہم نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی، اور واقعتاً استغفار پڑھنے سے زندگی بدل جاتی ہے اور حالات بھی بدل جاتے ہیں، اور اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم نے سوچا نہیں تھا، جو ہمارے وہم و گمان اور خیالات میں نہیں تھا وہ اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آج سے ہی ہم شروع کریں گے، اور استغفار کے تعلق سے میں نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ایک ہمت دلانے کے تعلق سے، سمجھانے کے تعلق سے کئی ساری ویڈیوز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، تو ان کو بھی آپ دیکھتے رہے، تاکہ آپ کو کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنا، اور آپ کو ایک ہمت ملے، ایک شوق ملے، ایک جذبہ ملے۔ تو انشاءاللہ ان ویڈیوز سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔